ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ میں اگر یہاں پر اسٹیج پر خطیب ہوں تو میں گھر میں جا کے بھی خطیب بننے کی کوشش کرتا ہوں. میں اگر مسجد میں امام ہوں تو بیوی کے سامنے بھی امام بننے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں باہر ایس ایچ او ہوں تو میں بیوی کے سامنے بھی ایس ایچ او بننے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کمپنی میں مینیجر ہوں تو بیوی کے سامنے بھی مینیجر بننے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ہاں زیادہ تر پھڈے گھروں میں اس بات پر ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، کوئی میرے جوتے سیدھے کرتا ہے، کوئی میرے ہاتھ چومتا ہے، کوئی مجھے سر کہتا ہے، کوئی مجھے شیخ کہتا ہے، کوئی مجھے استاجی کہتا ہے، کوئی مجھے باس کہتا ہے، کوئی مجھے مفتی صاحب کہتا ہے. یہاں پر آتا ہوں تو تم مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھتی. باہر میری اتنی عزت اور گھر میں یہ عزت. اس پہ پھڈے ہوتے نہیں ہوتے؟ بولیں. یہ آپ کے جینون مسائل ہیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے یہ سارے مسائل، اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے معاشرے میں کیا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس پہ گھروں میں پھڈے ہوتے نہیں ہوتے کہ باہر میری اتنی عزت، تم میری اتنی عزت کیوں نہیں کرتی؟ تو بھائی گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ مفتی صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ ایس ایچ او صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ مینیجر صاحب نہیں ہیں، گھر میں آپ شوہر ہیں، گھر میں آپ باس نہیں ہیں. تو بیوی کے ساتھ جب بات کرنی ہو تمیز سے بات کیا کریں شوہر بن کر. جب بیوی سے بات کرنی ہو تو شوہر بن کر بات کیا کریں. مینیجر بن کر بات کریں گے بیوی آپ کی بات نہیں مانے گی، اور جب آپ کی بات نہیں مانے گی آپ کو تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی اس سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، اور انہی اختلافات کی وجہ سے بعد میں طلاقیں ہوتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج یہ سبق بھی ہم نے سیکھ کے جانا ہے کہ جب گھر میں ہم داخل ہوں گے تو اپنے گھر کے باہر کے جتنے سٹیٹس ہیں، میں گھر کے باہر کچھ بھی ہوں، سارے کپڑے باہر اتار کے شوہر بن کے یا ابا بن کے گھر جائیں گے، اور کسی سٹیٹس کے ساتھ آئندہ کے بعد گھر نہیں جائیں گے. اس کی نیت کرتے. اور بیوی سے بھی شریعت کی یہی ڈیمانڈ ہے. بیوی کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے. بیوی اب کسی بڑے گھرانے سے آئی ہوئی ہے تو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی اس کی مالکن بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے کوئی اس کی ماسی ہو یا اس کا کوئی خادم ہو. تو بیوی کو بھی یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، وہ مرد چاہے چوڑا ہو، چمار ہو، بھنگی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ آپ کا شوہر ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پر فرض ہے. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب ایک دفعہ نکاح کر لیا اب اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پر کیا ہے. آپ کچھ بھی ہیں، آپ کوئی ٹاپ چیز ہیں، آپ کوئی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، اس مرد کی آپ بیوی ہیں. آپ اگر باہر ایس ایچ او ہیں، گھر میں آپ نے بیوی بن کے رہنا ہے. آپ اگر باہر کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں، گھر میں آپ نے بیوی بن کے رہنا ہے. شوہر کے سامنے اگر ڈائریکٹر شپ دکھائیں گے یہ گھر نہیں چلے گا. یہی معاملہ اولاد کا ہے. اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے والدین کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں. آپ باہر کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر آپ کے والد آپ کو غصہ کرتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کے دماغ میں اگر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ باہر تو میری اتنی عزت ہے، میرا ابا مجھے گالیاں دے رہا ہے. بھائی آپ کا ابا ہے، وہ آپ کو گالیاں دے سکتا ہے. ہاں آپ کا ملازم آپ کو گالیاں نہیں دے سکتا. آپ کا ابا آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، آپ کی اماں آپ کو تھپڑ بھی مار سکتی ہے. آپ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کیوں تھپڑ مارا، اس لیے کہ وہ آپ کی والدہ ہے. تو والدہ کے لیے آپ بیٹے ہیں، بہن کے لیے آپ بھائی ہیں، بیوی کے لیے آپ شوہر ہیں. اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ شوہر کے لیے بیوی ہے، بھائی کے لیے وہ بہن ہے، والد کے لیے وہ بیٹی ہے. یہ سٹیٹس ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے بھولتے ہیں کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے.